جدید سائنس نے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھا دی اور بہت اہم ہے، اس لیے کہ سائنس کی لیبارٹری میں جب ایک سائنسدان جاتا ہے تو اس یقین سے جاتا ہے کہ جو قوانین فطرت ہیں، قوانین قدرت ہیں، جو علت اور معلول کا رشتہ ہے، سبب اور نتیجے کا رشتہ ہے، وہ ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک سبب کا آج کچھ نتیجہ نکلے اور کل کچھ نتیجہ نکلے، آج آگ جلاتی ہے اور کل آگ جلانا بند کر دے، آج پانی کے اندر ایک صفت موجود ہے، کل وہ صفت نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو سائنس کی تمام لیبارٹریز بند ہو جائیں، کوئی سائنسدان لیبارٹری میں داخل نہ ہو۔ اگر اس کو یہ شک گزرے کہ کل تک کی جو میں نے قوانین سوچے سمجھے ہیں، بنائے ہیں، آج وہ سارے کے سارے بدل جائیں گے، تو پھر لیبارٹری میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سبب اور نتیجے کا ایک رشتہ، علت اور معلول کی ایک رشتے کی ایک یکسانیت، یہ سائنس کے مسلمات میں سے ہے۔ اور ان مسلمات نے ہمیں ایک چیز یہ سجھا دی کہ اگر کوئی چیز بطور نتیجے کے ہمارے سامنے ہے تو اس کا سبب ضرور ہوگا۔ اگر کہیں دھواں نظر آ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہیں آگ لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ بغیر آگ کے دھواں نظر نہیں آ سکتا۔ اچھا صاحب، اب اس بات کو ذرا سا ہم آگے کو بڑھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اسباب و نتائج کا، علت اور معلول کا ایک چین، ایک زنجیر ہے جو یوں چلی آ رہی ہے، اور ہم ایک سبب پھر نتیجہ، پھر وہی نتیجہ آگے سبب، یوں ایک زنجیر بنی چلی آ رہی ہے۔ اگر اس زنجیر میں ہم کچھ دور تک تو چلتے ہیں، لیکن ایک جگہ آ کے ہم رک جاتے ہیں۔ اس کو ہم سرحد ادراک کہتے ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جبکہ ہمارا مشاہدہ، ہمارے حواس خمسہ، ہماری آنکھیں، کان کام نہیں دیتے، وہاں رک جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہمیں معلول تو نظر آتا ہے، نتیجہ تو نظر آتا ہے، دھواں تو نظر آتا ہے، مگر آگ نظر نہیں آتی۔ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ اب اگر تو علت و معلول کے رشتے کی اس یکسانیت کو، سبب اور نتیجے کے رشتے کی اس یکسانیت کو ہم مانے رکھیں کہ بھئی اگر نتیجہ ہے تو سبب ضرور ہے، سبب ہے تو نتیجہ ضرور ہے، دھواں ہے تو آگ ضرور ہے، آگ ہے تو دھواں ضرور ہے۔ اگر ہم سبب اور نتیجے کے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے درست مانتے ہیں تو اس مقام پہ بھی آ کے جہاں ہم سرحد ادراک پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم زنجیر کے ایک ایسے مقام پہ آ گئے ہیں کہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ وہاں پہ ہمیں نتیجہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن سبب جو ہے وہ ہماری سرحد ادراک کے اس پار ہے۔ نتیجہ نظر آتا ہے، سبب نظر نہیں آتا، دھواں نظر آتا ہے مگر آگ نظر نہیں آتی۔ یارو، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایسے مقام پہ چل کے ہم دھوئیں کا اقرار کر لیں اور آگ سے انکار کر دیں؟ اس لیے کہ آگ نظر نہیں آتی ہے تو کیا آگ کو ماننا ہم بند کر دیں؟ دھواں نظر آ رہا ہے لیکن آگ نظر نہیں آتی، عطا نظر آ رہی ہے لیکن عطا کنندہ نظر نہیں آتا۔ پوری کی پوری کائنات بحیثیت نتیجے کے نظر آ رہی ہے، ہمیں بحیثیت معلول کے نظر آ رہی ہے، بحیثیت مخلوق کے نظر آ رہی ہے، لیکن خالق نظر نہیں آ رہا۔ خالق کا انکار کر دیں اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر انکار کر دیں تو یار تھوڑی دیر پہلے وہ جو ہم نے سبب اور نتیجے کا رشتہ طے کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ رشتہ دائمی ہے، علت اور معلول کے رشتے کو ہم نے پکا، یکساں، دائمی قرار دیا تھا، اس کا کیا کرو گے؟ اپنے سائنس کی اس بنیادی اصول سے انکار کرو گے جس بنیادی اصول کی وجہ سے تم روزانہ لیبارٹری میں جا سکتے ہو؟ اس اصول کا انکار کر دو گے تو لیبارٹری میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔
اگر تم یہ جانتے ہو کہ سبب اور نتیجے کا رشتہ دائمی ہے، نتیجے کے بغیر سبب نہیں ہوتا، سبب کے بغیر نتیجہ نہیں ہوتا، تو ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ سبب بھی نظر آئے نتیجہ بھی نظر آئے۔ ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ کو نتیجہ نظر آئے گا، سبب نظر نہیں آئے گا۔ وہاں آپ کو نظر آئے بغیر سبب کے وجود کا اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ کائنات پوری کی پوری ایک نتیجہ ہے، ایک معلول ہے، ایک مخلوق ہے، ایک مظہر ہے کسی کی ذات کا۔ اب یہ کائنات تو نظر آ رہی ہے، مظاہر قدرت تو نظر آ رہے ہیں، اس میں حسن تو نظر آ رہا ہے، ترتیب بھی نظر آ رہی ہے، ارتقاء بھی نظر آ رہا ہے، تدبیر اور منصوبہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن منصوبہ ساز جو ہے وہ سرحد ادراک کے اس پار، اس نے گھونگھٹ لے لیا۔ تقدیر بنانے والا وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے سرحد کے اس پار، ادراک کی سرحد کے اس پار، نظر نہیں آ رہا۔ مخلوق نظر آ رہی ہے لیکن خالق نظر نہیں آ رہا، وہ پردے میں چلا گیا۔ سبب نظر نہیں آ رہا، نتیجہ موجود ہے، تو کیا سبب کا انکار کر دیں؟ سائنس نے ہمیں آج اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اگر نتیجہ موجود ہے اور سبب نظر نہیں آتا ہے تو نتیجے کی بنیاد پہ سبب کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ کہنا کہ چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے نہ مانے، ایسا نہیں بھائی۔ اس لیے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کو ہم اندیکھی دنیا کہتے ہیں۔ نہیں، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایٹم کی بات کر رہے تھے، الیکٹرانز کی، پروٹونز کی بات کر رہے تھے، اس کو دیکھنے کے لیے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ وہ تو اندیکھی دنیا کا حصہ ہے، آپ کے سیلز ہیں، خلیے ہیں، نظر نہیں آتے۔ آپ کے جذبات ہیں، خواہشات ہیں، آپ کا غصہ ہے، آپ کی محبت ہے، کہاں نظر آتی ہے؟ آپ لیبورٹری میں چلے جائیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا ای سی جی کرے گا، دل کی دھڑکنیں نظر آئیں، لیکن ای سی جی کے اندر بھائی جذبات تو نظر نہیں آئیں گے، محبت اور عشق تو اس میں نظر نہیں آئے گا، اس میں خواہشات تو تڑپتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، لیکن وہ موجود ہے وہاں پہ۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید سائنس جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے دماغ کرتا ہے، دل بل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید دل کا ذکر کرتا ہے، قلب کا، فؤاد کا ذکر کرتا ہے، جذبات کا، نفس کا، خواہشات کا، روح کا ذکر کرتا ہے۔ روح بھی نظر نہیں آتی، وہ قلب بھی نظر نہیں آتا، وہ انسانی جسم کے، جسے آپ انگریزی میں مائنڈ کہتے ہیں، وہ جسم کے اندر کہیں نظر نہیں آتا، کیا اسے انکار کر دیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ لوتھڑا گوشت کا جو یہاں کھڑا ہوا ہے، کیا قلب، فؤاد سے، مائنڈ سے یہ مراد ہے؟ ہو سکتا ہے یہ مراد ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ قلب سے اور فؤاد سے اور سے مراد انسان کی پوری شخص، جس میں سکھ بھی ہے، دماغ جس کا حصہ ہے احساس ہے جگہ ہے اس کا حصہ ہے، پورا ہنگامہ ہے، بات اس میں چھپا ہوا کوئی چیز